السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو میں نے آپ لوگوں سے 24 ایپیسوڈ میں ہی یہ بات کرنی تھی پارٹ 2 میں کہ بھائی میں نے دوبارہ سے لسٹ چیک کی تھی لیکن نو رسپانس، کسی کا بھی کوئی رسپانس نہیں ہے، مطلب کوئی وہ ٹھنڈے ٹھار نہایت ٹھنڈے ٹھار قسم کے وہ جو ہے نا ریڈرز پائے گئے ہیں کہ کوئی رسپانس نہیں ہے۔ تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، میرا ریکویسٹ ہی میں کر سکتی ہوں، لیکن اگر آپ لوگ ریکویسٹ کو بھی نہیں سن رہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ تو ایٹ دا اینڈ میں یہی کروں گی کہ بھائی میں واپس اپنی روٹین پہ آ جاؤں گی، کیونکہ آپ سے بدلنے سے رہے تو میں ہی چینجنگ لے آتی ہوں، تو میں دوبارہ سے جو ہے وہ ایپیسوڈ دینا سٹارٹ کر دوں گی۔ بٹ ابھی دیکھیں گے کہ کس روٹین سے دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایف بی پہ بھی دے رہی ہوں، تو پھر اتنا لانگ ایپیسوڈ یہاں پہ پہلے کروں اور پھر وہاں پہ بھی تو تھوڑا مجھے ٹائم لگے گا۔ تو میرا یہ ذہن ہے کہ میں روزانہ پارٹ 2 میں ڈیوائڈ کر دوں ایپیسوڈس کو، لیکن میں آپ کو روزانہ کے روزانہ ایپیسوڈ دے دوں۔ جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن دوں گی تو وہ پھر ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تک کیوں نہیں آیا، تو انتظار بہت ہوتا ہے اس چیز کا، تو انتظار ہم بالکل بھی نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں بھئی یہ ایپیسوڈ بہت لینتھی ہے، تو میرے حساب سے تو بہت لینتھی ہے، اب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا۔ اس ایپیسوڈ کو پڑھنے کی وجہ سے ویڈیو بھی تھوڑی لانگ بنے گی، تو برداشت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایپیسوڈ میرے لحاظ سے تو بہت لانگ ہے۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، پھر بات کومنٹ پہ ہی آ جاتی ہے، جو آپ کرنا مجھے پسند نہیں سمجھتے، تو پھر وہیں پہ بات آتی ہے کہ آپ لوگ اگر مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے بھئی آپ کو ایپیسوڈ کس لحاظ سے ٹھیک لگا نہیں لگا، تو پھر مجھے پتہ لگ جائے گا کہ بھی ایپیسوڈ لانگ تھا یا میرے لحاظ سے لانگ تھا، آپ لوگوں کے لحاظ سے شارٹ تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو پتہ لگے گا، لیکن شاید آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، تو بھئی میں ابھی کیا کر سکتی ہوں۔ تو چلیں ٹھیک ہے، آئے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 25، تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ مغرب کی اذان کے بعد منسا ماں کے گلے لگتی، باپ سے پیار لیتی، ان کی دعاؤں میں رخصت ہو چکی تھی۔ شہید کو بھی احمد شاہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا۔ حلیمہ بیگم نے اصرار کیا تھا کہ کچھ دنوں تک آ کر لے جائیں شہید کو، لیکن احمد شاہ راضی نہیں تھا۔ احمد شاہ کے بہت اصرار پر شہید ان کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس وقت بھی احمد شاہ اس کو گود میں لیے بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا۔ منسا اس کے ساتھ والی سیٹ پر سفید کلر کے سوٹ میں ملبوس، جس پر سرخ رنگ کی ہلکی امبرائڈری ہوئی تھی، سرخ کلر کی ہی چادر سے نقاب کیے بیٹھی تھی۔ نقاب کی وجہ سے اس کا میک اپ جو روزینہ نے اس کو کیا تھا وہ اب تک مقابل نہ دیکھ پایا تھا۔ اس نے تو ماجد صاحب کے گھر سے لے کر اب تک منسا کی صرف نقاب سے نظر آتی کالی سیاہ آنکھیں ہی دیکھی تھی، جن میں بھر کر کاجل ڈالا گیا تھا۔ احمد شاہ نے گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے آگے روکی، شہید کو گود میں اٹھاتا باہر نکلا اور منسا کی سائڈ کا دروازہ کھولتے پورے استحقاق سے اس کے آگے اپنی چوڑی ہتھیلی کو پھیلایا۔ تھوڑی جھجک کے بعد منسا نے اس کی چوڑی ہتھیلی کو دیکھ کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ شہید کو گود میں اٹھائے منسا کا ہاتھ تھامے ہوٹل کی جانب بڑھا، جس کی پرائیویٹ روم کی بکنگ شہریار پہلے سے ہی کروا چکا تھا۔ منسا کبھی پہلے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں آئی تھی، یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ کافی کنفیوز تھی۔ کنفیوژن کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں لرزش تھی، جو احمد شاہ نے واضح محسوس کی، اور اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دباتے اس کے کان کے قریب سرگوشی نما بولا، ریلیکس، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ منسا نے ایک نظر احمد شاہ کو دیکھا، جو گرے آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ منسا نے احمد شاہ کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلاتے فوراً اپنی نظریں جھکائی تھیں، جبکہ منسا کی گھنی سیاہ پلکوں کا اٹھنا اور گرنا احمد شاہ کے لبوں پر تبسم بکھیر گیا۔ احمد شاہ نے آگے بڑھتے منسا کے لیے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو کر شہید کو ایک کرسی پر بٹھاتے منسا کے لیے کرسی کھینچی۔ احمد شاہ نے شہید کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاؤں زمین پر نہیں رکھنے دیا تھا۔ وہ ماجد صاحب کے گھر سے لے کر ہوٹل تک شہید کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ سارے راستے احمد شاہ نے اس کو بابا کہنے پر بڑی مشکل سے راضی کیا تھا، اور باقاعدہ اس چیز کا پرمٹ لیا تھا کہ وہ اس کی چیکس کو کس کر سکتا ہے۔
اس بات کا احمد شاہ نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے راستے شیت کی چیکس کو اپنی مونچھوں سے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور اب کی بار شیت نے بھی احمد شاہ کو اپنی چیکس کو چومنے سے نہیں روکا تھا۔ منسا کو کرسی پر بٹھانے کے بعد وہ خود کرسی پر بیٹھا اور ویٹر کو مینیو لانے کا اشارہ کیا۔ احمد شاہ نے مینیو منسا کے آگے کرتے کہا، مجھے آپ کی پسند کا آئیڈیا نہیں ہے، اس لیے آپ نے جو بھی کھانا ہے وہ آپ آرڈر کر لیں، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے اس بارے میں، آپ جو بھی آرڈر کریں گے میں کھا لوں گی۔ وہ مینیو کارڈ احمد شاہ کی طرف بڑھاتی بولی۔ احمد شاہ نے شیت سے پوچھنے کے بعد اپنے، منسا اور شیت کے لیے آرڈر نوٹ کروایا۔ چند ہی منٹ میں کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ احمد شاہ نے ویٹر کو دوبارہ اندر آنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ خود اسے بلا لے گا، لیکن وہ دوبارہ کیبن میں نہ آئے۔ اس نے منسا کے نقاب کا خیال کرتے ہوئے ویٹر سے کہا تھا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر کھانا کھا سکے۔ ویٹر کے جانے کے بعد احمد شاہ نے منسا کو کہا، اب آپ نقاب اتار سکتی ہیں، آپ ہمیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ احمد شاہ کی بات سنتے منسا نے اثبات میں سر ہلاتے اپنے نقاب کو نیچے کیا، اور احمد شاہ تو مبہوت رہ گیا تھا منسا کے نورانی چہرے کو دیکھ کر۔ کالی سیاہ موٹی موٹی آنکھیں جن میں بھر بھر کر کاجل ڈالا گیا تھا، جن پر کالی گھنی پلکیں سایہ فگن تھیں۔ بائیں آنکھ سے تھوڑا نیچے کالے سیاہ رنگ کا تل تھا جو نقاب کرنے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ چھوٹی سی تیکھی ناک جس میں عام سا سفید رنگ کا نگ چمک رہا تھا۔ بھرے بھرے چھوٹے ہونٹ جو سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجائے گئے تھے۔ ہونٹ کے نیچے بھی ایک تل تھا جو آنکھ والے تل سے تھوڑا زیادہ واضح اور سیاہ تھا۔ سرخ و سفید رنگت اور تھوڑی میں پڑتا گڑھا، وہ ہر لحاظ سے آسمان سے اتری حور ہی لگ رہی تھی جو اللہ نے اپنے کرم نوازی سے احمد شاہ کے نصیب میں لکھی تھی۔ منسا کے چہرے کا بغور معائنہ کرنے کے بعد احمد شاہ نے مسکراتے شیت کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے کے بعد اپنی پلیٹ میں ڈالا۔ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے کے بعد اس نے منسا کی پلیٹ کی طرف دیکھا جو ابھی تک اپنی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے کھانے کو گھورنے میں مصروف تھی۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ میں سرو کر دیتا ہوں۔ احمد شاہ اس کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر بولا۔ بریانی، احمد شاہ کے بلانے پر اپنی سوچوں سے نکلتی گھبرا کر بولی۔ احمد شاہ نے اس کے ایک دم سے اس طرح گھبرانے پر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی پلیٹ میں بریانی نکالتے پوچھا، آر یو آل رائٹ؟ منسا نے احمد شاہ کے سوال پوچھنے پر ہلکا سا ہنکار بھرتے کھانا شروع کیا۔ اس کو کھاتے دیکھ کر احمد شاہ نے خود بھی کھانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ شیت کو بھی کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ لوگ تقریباً 10 بجے گھر پہنچے تھے جہاں روزینہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ پورا گھر گلاب اور دیگر پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ تمام ڈیکوریشن شہریار نے کروائی تھی نکاح ہونے کے بعد، اسی وجہ سے وہ ماجد صاحب کے گھر سے نکلا تھا تاکہ وہ گھر پہنچ کر منسا کے ویلکم کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکے، اور اب پورا گھر اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ان کا ویلکم گلاب کی پتیاں پھینک کر کیا گیا جس کو شیت نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ روزینہ منسا کو لے کر احمد شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ احمد شاہ کے کمرے کو بھی گلاب اور دیگر پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل اور سائڈ ٹیبل پر خوشبودار موم بتیاں جلائی گئی تھیں جبکہ پورے بیڈ کو پھولوں کی چھت بنا کر کور کیا گیا تھا۔ روزینہ منسا کو کمرے میں بٹھانے کے بعد باہر کی جانب بڑھی جہاں وہ احمد شاہ سے کچھ رسم کر کے اس کی جیب خالی کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شیت کو احمد شاہ کی گود سے شہریار لے گیا تھا۔ مقصد صرف احمد شاہ اور منسا کو تھوڑا وقت اکیلے دینے کا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کو وقت دے کر ایک دوسرے کو جان سکیں، جبکہ شیت بھی شہریار شاہ کے پاس بڑے آرام و سکون سے چلا گیا۔ منسا کو کمرے میں بٹھانے کے بعد روزینہ احمد شاہ کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ جب احمد شاہ فون کان کو لگائے اپنے کمرے کی طرف آیا تو روزینہ کو اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت کا شکار ہوا۔ گڑیا، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں اور یہاں پر اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تشویش زدہ روزینہ سے استفسار کرنے لگا۔ مسئلہ تو ہے شاہ صاحب، لیکن مجھے نہیں، آپ کو، وہ احمد شاہ سے اٹھلا کر بولی۔
مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گڑیا روزینہ کے اس طرح بات کرنے پر مسکرایا۔ ابھی نہیں ہے، لیکن 2 منٹ تک ہونے والا ہے۔ کیا آپ اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہنوز چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتی احمد شاہ سے مخاطب ہوئی۔ گڑیا، یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہری بات ہے میں کمرے میں جانے والا ہوں، تو پھر آج آپ کو کمرے میں جانے کے لیے مجھے پیمنٹ کرنی ہوگی۔ وہ اپنا ہاتھ احمد شاہ کے آگے پھیلاتی بولی۔ یہ ایک رسم ہے شادی کی رات جب دلہا اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اپنی جان سے پیاری گڑیا کو پیسے دیتا ہے۔ احمد شاہ روزینہ کی بات سمجھتے اس بات میں سر ہلاتے مسکرا کر انگوٹھی اور انگلی سے اپنی بیئرڈ کو سہلاتا روزینہ سے بولا، مسئلہ تو واقعی زیر غور ہے، لیکن میں اس وقت بالکل کنگال ہوں کیونکہ میں ابھی اپنی ایک عدد نئی نویلی بیوی کو کھانا کھلا کر لایا ہوں اور اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ روزینہ کا احمد شاہ کے صاف انکار کرنے پر حیرت سے منہ کھل گیا۔ کرنل احمد خاور شاہ اور کنگال جناب، بہانہ وہ کریں جو اچھا بھی لگے اور آپ کی شخصیت پر سوٹ بھی کرے۔ اس کو جیسے احمد شاہ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ یار اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میری تلاشی لے لو، اس وقت واقعی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مجھے آپ کی نہیں، بس آپ کے وائلٹ کی تلاشی چاہیے۔ چلیں شاباش، جلدی کریں، اور جب تک آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے میں جان نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں کو پٹپٹاتی احمد شاہ سے بولی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے چڑیل۔ احمد شاہ اپنی جیب سے وائلٹ نکال کر روزینہ کے ہاتھ پر رکھتا بولا۔ آہ! روزینہ کا منہ احمد شاہ کا اسے چڑیل کہنے پر حیرت سے کھل چکا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا نے اسے چڑیل کہا ہے۔ کل تک وہ اسے گڑیا کہتے تھے، اب 2 سیکنڈ میں اسے چڑیل کہہ گئے تھے، صرف وائلٹ کی تلاشی دینے کی وجہ سے۔ آپ بدل گئے ہیں بابا، شادی کے بعد آپ تو پورے ہی بدل گئے ہیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں آنکھیں بڑی کرتی بولی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے وائلٹ کو کھول کر دیکھنے لگی۔ جب احمد شاہ اس کے ہاتھ میں رکھے وائلٹ پر اپنا ہاتھ رکھتا بولا، اس وائلٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارا۔ سچ میں؟ وہ چہکتی ہوئی بولی، سچ میں، لیکن ایک شرط پر، تم اس کی تلاشی میرے روم میں جانے کے بعد کرو گی۔ روزینہ تو اس سخاوت پر ہی خوش ہوتی ایک دم احمد شاہ کے کمرے کا راستہ چھوڑ گئی۔ کہاں وہ اسے کچھ بھی نہیں دے رہا تھا اور کہاں اپنا پورا وائلٹ ہی روزینہ کو دے دیا تھا۔ روزینہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ فوراً سے کمرے کا راستہ چھوڑتی سائڈ پر ہٹی۔ احمد شاہ سر کو خم دیتا روزینہ کے راستہ چھوڑنے پر اس کا شکریہ ادا کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ احمد شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی روزینہ نے احمد شاہ کا وائلٹ کھول کر دیکھا۔ وائلٹ چیک کرنے پر روزینہ کا منہ، آنکھیں، سب کچھ حیرت سے کھل گیا جب وائلٹ سے صرف 5 روپے کے سکے کے علاوہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی دروازے کو ٹھوکر مارتی، آپ کو تو میں صبح دیکھوں گی، بڑبڑاتی اپنے روم کی طرف بڑھی، جب احمد شاہ کے جاندار قہقہے نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو منسا بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ احمد اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھتا منسا کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آہستہ سے دباتا بولا، جو وہ شاید کسی پریشانی یا کنفیوژن کی وجہ سے آپس میں مسل رہی تھی۔ کیا ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ احمد شاہ کے ہاتھ پکڑنے پر وہ جو اپنے سرخ ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کترنا شروع ہوئی تھی، احمد شاہ نے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں سے آزاد کراتے اس سے پوچھا۔ نہیں تو، منسا کا ہکلا کر بولنا احمد شاہ کے لبوں پر تبسم بکھیر گیا۔ منسا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ احمد شاہ جانتا تھا کہ بہت سے سوالات ہیں جو منسا کے دماغ میں اس وقت گردش کر رہے ہوں گے، جن کے جوابات وقت پر دینا ہی مناسب تھا۔ احمد شاہ کی اس بات پر منسا نے احمد شاہ کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، کیا آپ نے مجھ سے شادی کسی ہمدردی میں نے آپ سے شادی کسی ہمدردی یا پریشر میں آ کر نہیں کی۔
وہ اس کی کالی سی آنکھوں میں نمی کو دیکھتا فوراً اس کی بات کاٹ کر بولا، کیونکہ منسا کے لیے اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ شاید احمد شاہ نے اس سے شادی کسی دباؤ، ہمدردی یا پریشر میں آ کر کی ہے۔ اپنے آپ کو کسی کی زندگی میں اس طرح یوں گئے گزروں کی طرح شامل ہوتے دیکھنا ہی منسا کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، اس لیے بات کرتے اس کی کالی سیاہ موٹی آنکھیں پانی سے بھر چکی تھیں۔ آپ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ میں آپ سے شادی کسی ہمدردی کی وجہ سے کی ہے۔ وہ اس کی بھیگی پلکوں پر بے ساختہ اپنے لب رکھ کر اس کی آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں سے چنتا بولا، آپ جب میرے آفس آئی تب مجھے اچھی لگی تھی۔ آپ کا حجاب، آپ کا نقاب، آپ کا خود کو چھپانا، کسی غیر محرم کی گندی نظروں سے مجھے اچھا لگا۔ گھبراہٹ کے باوجود مضبوط لہجے میں بات کرنا اور مقابل کو یہ بتانا کہ وہ ڈری سہمی ہوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہادر لڑکی ہے مجھے اچھا لگا، کیونکہ آج کل لڑکیاں نوکری کم اور اپنی نمائش زیادہ کرنے آتی ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کے بارے میں سوچا، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنے حواسوں پہ قائم نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ یہ ایک وقتی اٹریکشن ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ آپ کے جانے کے صرف 15 منٹ بعد میں آپ کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ اگلے دن آپ آفس نہیں آئی تو میں نے اپنے ایک آدمی سے آپ کے گھر کے ایڈریس کا پتہ لگانے کا کہا، اور جب اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی طلاق ہوئی ہے اور آپ ابھی تک عدت میں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ عدت ختم ہوتے خود ہی آ جائیں گی۔ پھر مجھ سے جب روزینہ نے نکاح کے متعلق بات کی کہ جیسے ہی مجھے کوئی اپنے معیار کی لڑکی ملے تو میں نکاح کرنے میں دیر نہ کروں، روزینہ کے بات کرنے پر میری آنکھوں کے سامنے آپ کا سراپا گھوما اور میں خود شوکڈ ہوا اپنی سوچ پر کہ آج تک میں نے بے شمار لڑکیاں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، لیکن جب شادی سے متعلق بات ہوئی تو صرف آپ ہی کیوں میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا آپ ہی میرے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ میں نے گھر آ کر بھی اس متعلق بہت سوچا، لیکن ایک واحد آپ ہی تھی جو بار بار میرے خیالوں میں آتی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نکاح کروں گا تو صرف آپ سے۔ اسی دوران مجھے ایک مشن ملا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ مشن مکمل ہوتے ہی میں آپ کے گھر والوں سے شادی کی بات کروں گا۔ میں نے یہ بات روزینہ اور شہریار کو بھی بتا دی۔ ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ دونوں فوراً ہی آپ کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ان سے اپنے ضروری کام کا بہانہ کر کے فی الوقت ان کو روکا کہ میرے لیے میرا مشن، میرا ملک، میرا وطن اور میرے وطن کی عزت، آبرو اور اس کی عظمت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھ سے میری ہر خوشی سے زیادہ مجھے میرا وطن عزیز ہے، اسی لیے میں اپنے وطن کی خاطر اپنی خوشی کو بعد میں مکمل کرنے کا سوچتا اپنے مشن کی طرف اپنا مکمل فوکس کیا۔ پھر اسی طرح ایک دن ہمیں جو مشن ملا تھا اس سے متعلق اس جگہ پر اٹیک کرنے کا آرڈر ملا جہاں ملک کے غدار ملک کی بیٹیوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں۔ ہم نے اس فارم ہاؤس پر اٹیک کیا اور تمام لڑکیاں جو اس فارم ہاؤس میں موجود تھیں ان کو بازیاب کروایا۔ اس وقت ان کا علاج جاری ہے۔ ہم لوگ سارے فارم ہاؤس کو گندگی سے پاک کرتے وہاں سے نکلنے لگے جب مجھے کیپٹن اسفند اور کیپٹن ارحان نے آ کر بتایا کہ اوپر کمرے میں جو ملک اسامہ کے خاص کمروں میں شمار ہوتا ہے وہاں انہیں کسی وجود کے ہونے کا گمان ہوا، لیکن پاسورڈ ہونے کی وجہ سے وہ اس دروازے کو نہیں کھول سکے۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے آ کر بتایا میں اور میجر غفران اس کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرے کو ان لاک کرنے کے بعد آپ کو اس کمرے میں دیکھنا یہ میرے لیے ناقابل قبول بات تھی۔ میں آپ کو آپ کی آنکھوں سے پہچان چکا تھا۔ یہ آنکھیں میں ساری زندگی نہیں بھولنا تو دور فراموش بھی نہیں کر سکتا۔ جس لڑکی کو میں نے خیال میں بھی پردے میں سوچا وہ اس وقت میرے سامنے چادر تو دور مکمل کپڑوں میں بھی موجود نہیں تھی۔ آپ پر تشدد کی وجہ سے آپ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، اور یہ بات ہی مجھے اور میرے ضبط کو آزمانے کے لیے کافی تھی۔ منسا جو مکمل توجہ سے احمد شاہ کی بات سن رہی تھی اس بات کو سنتی سسکتی رونا شروع کر چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی احمد کے ہاتھ میں تھا۔
منسا کے اس طرح سے سسکی لے کر رونے پر احمد شاہ نے بے اختیار منسا کے ہاتھ کو لبوں سے چھو کر اس کو اپنی بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس کی آنکھوں کے سوجے پپوٹوں پر باری باری اپنے لب رکھ کر جیسے ان پر مرہم لگانے کی کوشش کی ہو۔ احمد شاہ کے اس طرح قریب آنے سے وہ بے اختیار پیچھے ہو کر بیٹھی۔ اس کے گریز پر احمد شاہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ نے اپنی جھپ دکھلائی، لیکن اس کے دور ہونے پر احمد شاہ نے کوئی رد عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے حصار کو مزید تنگ کرتے اس کو اپنے نزدیک کیا۔ منسا کا ہاتھ ابھی بھی احمد شاہ کے ہاتھ میں تھا جسے وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن احمد شاہ مزید اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتا اس کے ہاتھ کی اوپری جلد کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ منسا نے بھی اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کو ترک کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ شاید اس کا ہاتھ کبھی بھی نہ چھوڑے۔ احمد شاہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑتے ہوئے بولے، میری زندگی میں ایسا لمحہ کبھی نہیں آیا جب میں نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کیا ہو، لیکن یہ ایک لمحہ تھا جب میں نے اپنے آپ کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کیا۔ میں نے میجر غفران کی نظر آپ پر پڑنے سے پہلے ہی آپ کے جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا، لیکن آپ کی لمحہ بلمحہ بگڑتی طبیعت جیسے میرے جسم سے جان ختم کر رہی تھی۔ آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہم لوگ اپنی چھاؤنی کا رخ کرنے کی بجائے قریبی ہاسپٹل میں آپ کو داخل کروایا تاکہ آپ کا بروقت علاج شروع کیا جا سکے۔ میں آپ کے گھر کا پتہ اور ماجد صاحب کا نمبر جانتا تھا، لیکن اگر آپ کے بتانے سے پہلے میں آپ کے گھر والوں سے کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ کرتا تو یہ رابطہ میرا کردار مشکوک کر دیتا، اور ایک فوجی اپنا کردار کسی صورت بھی مشکوک نہیں کرتا۔ آپ کا ٹریٹمنٹ کافی دیر چلتا رہا، لیکن ڈاکٹر کی طرف سے کوئی بھی حوصلہ مند جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنے ہم سفر کے طور پر سوچا تھا اور اس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور آپ کو تھوڑی ہی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی میں نے مسجد کا رخ کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے آپ کو نہیں بلکہ مجھے زندگی بخشی تھی۔ مجھے بس ایک ہی بات کا خوف تھا کہ آپ کے گھر والے آپ کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دیں، لیکن یہ جان کر سکون ہوا کہ آپ کے والدین نے آپ کو دنیا کی ٹھوکروں کے لیے نہیں چھوڑا۔ پھر ماجد صاحب سے مجھے آپ کے ماضی کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی آپ کی عدت ختم ہوگی میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آپ کے گھر رشتہ لے کر آؤں گا اور فوراً آپ کے امی ابو کو نکاح کی پیشکش کروں گا۔ جب میں کیس سے متعلق تفتیش کرنے کے لیے آپ کے گھر آیا تو واپسی پر مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میری ذات آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر شہریار اور روزینہ سے بات کی، وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے میری ہاں کے انتظار میں۔ ہم تینوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم رشتہ لے کر جاتے ہیں اور ایک ہفتے بعد کی نکاح کی ڈیٹ فائنل کر لیں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال پیش آئی مجھے شادی کا آپشن بیسٹ لگا۔ آپ کو شروع سے ساری بات اس لیے بتائی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اس دن سے کنفیوز ہیں جس دن آپ نے مجھے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، اس لیے سوچا آپ کی کنفیوژن دور کر دوں۔ ہم اگر مزید کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ زندگی کے اس سفر میں آپ مجھ سے یا میں آپ سے انجان ہو کر رہیں۔ احمد شاہ کے بولنے پر منسا احمد شاہ کو دیکھ کر ہلکی سی آواز میں منمناتی بولی، آپ کی کمپنی بھی ہے اور آپ فوج میں بھی؟ احمد شاہ منسا کی بات سن کر اس بات میں سر ہلاتا بولا، ہمیں جب بھی کوئی مشن ملتا ہے اس دوران ہمیں اپنی دوہری شخصیت رکھنی پڑتی ہے تاکہ دشمن اگر کبھی روبرو بھی ہو تو وہ ہمیں پہچان نہ سکے، لیکن اس کو بنانے کا ایک مقصد بھی تھا۔ وہ بہت غور سے اس کو سن رہی تھی، جیسے
اس سے ضروری کوئی اور بات نہ ہو۔ اس کمپنی کی بیسمنٹ میں ٹارچر سیل ہے جہاں ہم اپنے مجرموں کو رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے کو ہماری شخصیت دیکھ کر صرف ہماری کمپنی کا گمان ہوتا ہے، لیکن ایک واحد آپ ہیں جس سے آج پتہ لگا ہے کہ ہماری اس کمپنی کی بیسمنٹ میں ٹارچر سیل ہے۔ مزید کوئی بات جو آپ کو میرے متعلق پریشان کر رہی ہو؟ احمر اپنی بات مکمل کرتا منسا کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ منسا نے بے اختیار اپنی گردن کو نفی میں ہلایا۔ لیکن مجھے آپ سے ایک بات اور کرنی ہے۔ احمر کے بولنے پر منسا نے احمد شاہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ منسا، میں آپ کے گریز کو سمجھ سکتا ہوں، آپ کی ہچکچاہٹ بھی، لیکن میں تب تک آپ کی طرف پیش قدمی نہیں کروں گا جب تک آپ پوری دلی آمادگی سے خواہش ظاہر نہیں کریں گی۔ میرے لیے آپ کی خواہش، آپ کی دلی رضامندی سب سے اول ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیویوں کو مردانگی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ میں ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فوجی بھی ہوں، جس کو عورت کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن تھوڑی بہت گستاخی کرنا میرا قانونی اور شرعی حق ہے جو آپ نے مجھے اپنی رضامندی سے دیا ہے۔ جب تک آپ اجازت نہیں دے دیتی میں اپنی لمٹ میں رہ کر آپ کے قریب آؤں گا، لیکن آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ آپ اس دوران مجھ سے دور نہیں ہٹیں گی۔ آپ کو چھونا، آپ کو پیار کرنا، آپ کو سراہنا میرا حق ہے۔ میں آپ کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ احمر اس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے خود سے دور ہونے والی بات کا حوالہ دیتے بولا، لیکن منسا اسے کیسے بتاتی کہ بعض دفعہ محافظ ہی لٹیرے بننے میں دیر نہیں لگاتے اور اپنی عزتوں کو دوسروں کے بستروں کی زینت بنا کر ان کی سرے بازار بولیاں لگاتے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات احمد شاہ کو نہیں بول سکی، اس لیے خاموشی اختیار کر گئی۔ اب آپ اٹھ کر فریش ہو جائیں۔ ویسے تو آپ ان کپڑوں میں بھی خوبصورت لگ رہی ہیں، لیکن فریش ہونا بھی ضروری ہے۔ احمد شاہ اس کو بھرپور گہری نظروں سے دیکھتا بولا، جو اس وقت روئی روئی سی احمد شاہ کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے دوسرے لمس سے روشناس کرواتا فریش ہونے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ منسا جب فریش ہو کر روزینہ کے دیے گئے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں باہر نکلی تو احمد شاہ کو شید کو بیڈ پر لیٹاتے دیکھا، جو جھک کر شید کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ احمد شاہ منسا کے باہر آنے پر اس کو دوپٹے کے بغیر ایک گہری نظر دیکھتا فریش ہونے چلا گیا، کیونکہ اگر وہ مزید وہاں رکتا تو شاید اپنے دل کو بے ایمان ہونے سے روک نہ پاتا۔ اس کے برعکس منسا ابھی تک حیرت کا شکار ہوئی احمد شاہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر کیا تھا یہ شخص۔ مانا کہ وہ منسا کو مصلحت کے تحت ٹائم دے رہا تھا، اسپیس دے رہا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات کون سا مرد اپنی بیوی کے پہلے شوہر سے ہوئی اولاد کو اپنے درمیان برداشت کرتا ہے؟ یہ بات منسا کی سوچ سے بالاتر تھی۔ وہ سر جھٹکتی، اپنے بال بناتی آرام سے شیٹ کے ایک سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ جو بھی تھا، لیکن یہ منسا کے حق میں بہتر تھا کہ احمد شاہ نے شیٹ کو فراموش نہیں کیا تھا، لیکن منسا اس بات سے انجان تھی یا دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ تو اس سے جڑی کسی بھی بات کو فراموش نہیں کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر ٹراؤزر شرٹ میں مربوس بالوں کو تولیے سے خشک کرتا باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ دونوں ماں بیٹا نیند کے آغوش میں جا چکے ہیں۔ وہ بھی اپنے بال بنا کر مسکراتا ان دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیتا شیٹ کی دوسری سائڈ آ کر لیٹ گیا۔ احمد شاہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ بچہ، ماں کی کاربن کاپی، اس کو چند ہی لمحوں میں عزیز ہو گیا تھا، منسا سے بھی زیادہ عزیز۔ تو ریڈرز، فائنلی 25 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں اتنا تھک گئی ہوں اس کو پڑھتے، یہ تو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، میں تو اک گئی تھی اس کو پڑھتے پڑھتے، لیکن فائنلی شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ختم ہوئی ہے۔ اور سیریسلی میرا اندر گلا خشک ہو گیا تھا اس کو پڑھتے پڑھتے، لیکن پھر بھی میں نے کہا میں اب کمپلیٹ کروں گی، پھر ہی ذرا ٹھنڈے ٹھار پانی کی طرف کا رخ کیا جائے گا۔
تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ایپیسوڈ کیسا لگا. ویڈیو آلریڈی بہت لینتھی ہو چکی ہے. اللہ اللہ اتنی لینتھی ویڈیو، تو اس کو میں مزید جو ہے وہ لینتھی نہیں کروں گی کیونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف بھی ہوگا، تو مزید ہم اس کو نہیں لینتھی کرتے. تو اگر آپ لوگوں کو فرصت ملے تو پلیز 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 کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا کیسا لگا ناول. اور ناول کے دوران میری سپیڈ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن اس ایپیسوڈ میں میری ہوئی ہے تیز، کیونکہ ایپیسوڈ اتنا لمبا ہونے کے باوجود بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی ہونے لگی ہے، بس تھوڑے سیکنڈز بچے ہیں. تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بولنے کی پٹر کرنے کی ہمت دے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایپیسوڈ جو ہے وہ میں شیئر کر سکوں. تو فری ٹائم میں پلیز پلیز کمنٹ کیجیے، میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. کل تک کے لیے اللہ حافظ. میں پوری کوشش کروں گی میں کل آپ لوگوں کے آگے ایپیسوڈ لے کر آؤں. میں خود بھی گیپ نہیں دینا چاہ رہی کیونکہ مجھے خود بھی یہ سوٹ نہیں لگا سوٹیبل. تو میں پوری کوشش کروں گی اگر میں مینیج کر سکی، لیکن اگر میں مینیج نہیں کر سکی تو پھر بھی میں آپ لوگوں سے یہ بات ضرور شیئر کروں گی، ٹھیک ہے نا. تو چلیں تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.